فرمایا فلا تقل لہما اف، پھر ان کو اف تک نہ کہو۔ عربی میں اف کہتے ہیں اور اسی پوزیشن کو فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اوہ، لفظ کی آواز ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آواز کے بغیر بھی ہلکی سی بے ادبی اور بے تکریمی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تمہاری پوٹی صاف کرتے تھے، تمہارے جسم سے نکلنے والی غلاظت صاف کرتی تھی تمہاری ماں، اور کتنے سالوں تک کرتی رہی۔ اللہ پاک فرماتا تو اف کہتا ہے، وہ بھی اف کر سکتی تھی، اف بڑی بدبو آ رہی ہے، بڑا سمیلی ہے، بڑا یہ ہے، ماں نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ولا تنہرہما، بغیر آواز کے بھی گستاخی نہیں کر سکتے، بغیر آواز کے، اور آواز کے ساتھ کرنا تو پھر اس سے بڑا حرام فعل ہے۔ ولا تنہرہما، جھڑک بھی نہیں سکتے، سخت آواز کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے جس سے وہ سمجھے مجھے جھڑکا گیا۔ یہ میں دوسری طرف والدین کی ذمہ داری ان کو یاد دلا رہا ہوں۔ اپنی جگہ یہ بات ہے، مگر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سبب تو ہے۔ ماں باپ نے ان کی جسمانی پرورش پر محنت کی، مگر کیا روحانی پرورش پہ اتنی توجہ دی؟ ان کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے، دین کو مضبوط کرنے، دین کے احکام سمجھنے، نماز کیا ساتھ پکڑ کے کھڑا کیا، تسلسل سے عادت نماز ان کے اندر ڈالی۔ جب ماں باپ ان پٹ نہیں دیتے، جسم کو پالتے ہیں روح کو نہیں پالتے، تو بعد میں اچھے اخلاق کی توقع کہاں سے رکھیں گے؟ فرمایا کہ آواز نکال کر بھی سختی نہیں، تو صوتی اہانت سے بھی منع کر دیا اور اشارتاً اشاری اہانت سے بھی منع کر دیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ولا تقل لہما اف، یہ حرام کر دیا۔ ولا تنہرہما، جھڑکنا حرام کر دیا۔ پھر فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو، جی نرمی کی بات کرو، شائستہ بات کرو، تکریم کی بات کرو، تعظیم سے کرو، تواضع سے کرو، انکساری سے کرو، ادب احترام سے کرو۔ اس میں روڈنس، بلند آوازی، رفع صوت نہیں ہونی چاہیے، سراپا ادب بننا، یہ اخلاق کی کنجی ہے۔ ارشاد فرمایا اور پھر والدین دونوں کے لیے نرم دلی سے، یہ سمجھنے والی بات ہے، نرم دلی سے، عجز و انکساری کے بازو، نرم دلی اور رحمت کے ساتھ عجز و انکساری کے بازو یا پر جھکائے رکھو۔ اس میں پروں کا ذکر کیا، پہلی بات پر، جس کا ترجمہ اردو میں ہم بازو کر لیتے ہیں۔ والدین کے ساتھ رحمت اور نرم دلی سے عاجزی، تواضع، انکساری کے پر بچھائے رکھو۔ پر کا لفظ اس لیے یوز کیا کہ پرندے کا پر علامت ہے اس کے اڑنے کی۔ جس پرندے کے پر کٹے ہوئے ہیں وہ اڑ نہیں سکتا، پرواز کی علامت ہے۔ جہاز بھی جب اڑنے کو آتا ہے تو پر پورے کھولتا ہے، اس کے پہلے بند ہوتے ہیں نیچے، پھر کھلتے ہیں۔ اگر آپ نے جہاز کے سفر میں کبھی ونڈو سے دیکھا ہو، اور پرندہ اڑتے وقت اپنے پروں کو کھولتا ہے، پر پرواز کی علامت ہے۔ والدین کے ساتھ تواضع، انکساری اور رحمت کے پر بچھانا، لفظ پر استعمال کر کے بتایا اے بندے والدین سے ایسا سلوک کرو گے تو یہ پر تمہیں پرواز عطا کریں گے۔ والدین کے ساتھ ایسے سلوک سے تمہیں پر نصیب ہوں گے جن سے تو اڑے گا، تجھے پرواز ہوگی۔ تو ماں باپ کی جتنی خدمت کرو گے اللہ پاک تمہیں اتنی پرواز عطا کرے گا، اتنی بلندی دے گا۔ اور ثانیاً پھر یہ کہ جو پر ہوں اس میں عاجزی اور انکساری اور ادب کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے بندے والدین کے لیے تو سارا کا سارا پر بن جا، تو سارا کا سارا پر بن جا، تاکہ والدین فیل کریں کہ ہمارے بیٹے ہمیں اپنے پروں پر بٹھائے ہوئے ہیں، پروں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے جناح کا لفظ استعارتاً بیان کر کے آپ کو ایک بیہیویئر سکھایا ہے۔ یہ ہے پورا رویہ، پورا بیہیویئر جو اولاد کو والدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بھی حق ادا نہیں ہوگا صرف اتنا کچھ کر کے، اس کے بعد ساری زندگی ان کے لیے دعائیں بھی کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور پھر یہ دعا کرتے رہو اولاد کو، کہا باری تعالیٰ میرے والدین پر خواب و زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، دونوں صورتوں میں ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا تو میرے اوپر رحمت کرتے تھے اور رحمت کر کر کے مجھے پالتے تھے، جس طرح ان کی رحمت بڑی پرورش اور تربیت نے مجھے پالا، بڑا کیا، جمع کیا، اسی طرح ان پہ رحمت فرما۔